ہمارا بابا انڈیا کا غریب نواز ہے. ارے اللہ کی قسم، کائنات میں غریب نواز دو نہیں ہے، غریب نواز ایک ہے. اگر تمہارا یہ بابا غریب نواز ہے تو اللہ کو کیا کہو گے؟ ہم کہتے ہیں اللہ غریب نواز ہے. اگر تمہارا یہ بابا غریب نواز ہے تو اللہ کو کیا کہو گے؟ ہم کہتے ہیں اللہ غریب نواز ہے. شاید کوئی سوچ رہا ہو تم تو کہتے ہو اللہ بھی مشکل کشا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام بھی مشکل کشا ہے، تم رب کو بھی مانتے ہو، تم داتا صاحب کو بھی داتا کہتے ہو. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہی وضاحت کرنے تو ہم بیٹھے ہیں. میرے رب کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. دیکھنا ہے اس کی صفتیں ہیں کیسی اور اس کے بندوں کی صفتیں کیسی ہیں. شرک تب بنے گا جب رب کی صفتیں یا تو معاذ اللہ عطائی مان لی جائیں، تو پھر رب کے محبوبوں کی بھی عطائی، رب کی بھی عطائی تو ایک جیسی بن گئی. یا جیسے رب کی ذاتی ہے ایسے رب کے بندوں کی بھی ذاتی مان لی جائے تو پھر بھی مشارکت ہو گئی، اشتراک ہو گیا. قربان جاؤں والے سنت تمہارے عقیدے پہ ان پڑھ سے ان پڑھ بندے سے بھی پوچھ لو کہ تم جو مانتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے. وہ کہے گا رب دیتا ہے، کسی سے لے کے نہیں دیتا، خود دیتا ہے. داتا صاحب رب کا دیا ہوا دیتے ہیں. رب دیتا ہے، کسی سے پوچھ کے نہیں دیتا. رب کے بندے رب کے اذن کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلا سکتے، رب کی توفیق سے جو کچھ کرنے والے ہیں. اس واسطے ہم نے اللہ کے بندوں کی صفات ذاتی نہیں مانی. اگر ذاتی ہوتی تو رب کے ساتھ شرک ہو جاتا. ہم نے رب کی صفتیں عطائی نہیں مانی. اگر عطائی ہوتی تو رب کی صفتیں اور بندوں کی صفتیں مل جاتی. ہمارا یہ عقیدہ ہے رب ذوالجلال کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھیں، ہم اپنا کیس پیش کر رہے ہیں. ہم نے غلو نہیں کیا، ہم نے کسی بندے کو معبود نہیں بنایا، ہم نے کسی بندے کی عبادت کا عقیدہ نہیں رکھا، ہم نے کسی بندے کو اتنا بڑھا کے کہ معبود قرار دے دیا جائے، ایسا جرم ہم نے نہیں کیا. لیکن دوسری کمپنی سوچے کہ انہوں نے رب ذوالجلال کی شان کو کھینچ کے معاذ اللہ کوشش کی، کر نہیں سکتے، لیکن بندوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور معیار الوہیت وہ بیان کیا جو شان رب نے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہے. صرف یہ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے دھندا کیا کہ ہم دنیا کو دکھا سکے دیکھو یہ شرک ہو گیا ہے. رب کی شان کی تنقید کر کے بندوں کے ساتھ ملا کر انجینئرڈ شرک ثابت کرنے کے لیے دھندا کیا جاتا رہا. آج ہم بتانا چاہتے ہیں ہم نے جرم نہیں کیا، جرم کرنے والوں نے کیا ہے. ہم اس رب کو مانتے ہیں، وہ رب عظیم ہے کہ جس رب کے بندے بھی اس کی عطا سے مشکل کشا ہوتے ہیں. اس سلسلہ میں میرا موضوع ہے وہ 70 آیات قرآن پر مشتمل ہے اور 10 گھنٹے کا خطاب ہے، لیکن میں آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، بس اس کا ایک خلاصہ اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اب یہ بات تو آپ نے سمجھ لی معیار الوہیت کتنی چیزیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں. پہلی ہے واجب الوجود ہونا. کیا ہے واجب دوسری ہے مستحق کے عبادت ہونا. دوسری کیا ہے مستحق کے؟ میرے رب کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں، میرے رب کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں. جہاں تک مددگار ہونا، بیڑے پار کرنا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، داتا ہونا، دستگیر ہونا، غریب نواز ہونا، رب کے اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا. رب چاہے تو رب کے بندے یہ سارے کام کر کے دکھاتے ہیں. اس سلسلہ میں آیات قرآن پیش کر رہا ہوں. دیکھ لو ہمارا مسلک قصہ نہیں، کہانی نہیں، رب کا قرآن ہے. اس قرآن میں رب ذوالجلال نے خود اپنی شان کو بیان کیا ہے. خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رب ذوالجلال نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ہے. پارہ نمبر 26 ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آیت نمبر 7 ہے. یہ میرے رب کا قرآن ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیسے؟ یثبت اقدامکم، رب تمہارے قدم ثابت رکھے گا. یہ رب کی توحید ہے. ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ داتا کے دیوانوں زور سے بولو، ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ یہ میرے رب کی توحید ہے. وہ بیان کر رہا یثبت اقدامکم، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اب ثابت قدم رکھنا یہ مدد ہے یا نہیں؟ مشکل کشائی ہے یا نہیں؟ حاجت روائی ہے یا نہیں؟ اب جنگ ہو رہی ہو، گھوڑے دوڑ رہے ہو، تلواریں چل رہی ہو، گھوڑے پلٹ رہے ہو، اور جو پھر بھی ثابت قدم رکھے تو وہ مددگار ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے تم میرے دین کے بن جاؤ، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. یثبت اقدامکم، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اب جن لوگوں کے نزدیک معیار الوہیت مددگار ہونا ہے،
تو معیار الوہیت اور رب کے سوا کہیں بھی پایا جائے گا تو شرک ہوگا. یہ بات تو واضح ہے نا. جو معیار الوہیت ہے اگر رب کے سوا کسی دوسری ذات میں پایا گیا تو اس سے شرک لازم آ جائے گا. لہذا اگر کوئی دوسری ذات مان لی جائے کہ جس کو بھی ثابت قدم رکھنے والا مانا جائے تو پھر ان لوگوں کی تعریف کے مطابق کیا لازم آئے گا؟ بولو کیا لازم آئے گا؟ کیونکہ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے. اگر اللہ کے سوا اس کا اگرچہ اذن ہو مجازن بھی اگر کسی کو ثابت قدم رکھنے والا مانا گیا تو ان لوگوں کے لحاظ سے کیا بنے گا؟ کیونکہ انہوں نے تو معیار الوہیت مدد کو بنایا ہوا ہے اور ثابت قدم رکھنا مدد ہے. لہذا ان لوگوں کے نزدیک شرک بن جائے گا. لیکن حوصلہ رکھنا ہمارا شرک نہیں ہے, ہمارے قرآن کی بتائی ہوئی توحید ہے. تیسرا پارہ رب ذوالجلال کیا ارشاد فرماتا ہے, بلکہ 9ویں پارے کے اندر خالق کائنات نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے. رب ذوالجلال اس بات کو بیان کر رہا ہے. سورہ انفال ہے اور آیت نمبر 12 ہے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. جب واحد کر رہا تھا رب تمہارا فرشتوں کو, کیا فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں, تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فثبتوا, ثابت قدم تم نے رکھنا ہے. یہ قرآن ہے. فثبتوا الذین آمنوا, فرشتوں ایمان والوں کو ثابت قدم تم نے رکھنا ہے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ بدر کی بات ہے, بدر کے میدان کی بات ہے. رب کہتا ہے فرشتوں تم نے ثابت قدم رکھنا ہے. یہ قرآن ہے. جس قرآن نے کہا رب ثابت قدم رکھتا ہے اس نے کہا رب کے فرشتے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں. اب جن لوگوں نے معیار الوہیت مدد کو بنایا وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے, کیونکہ فرشتوں کو رب وہی نام دے رہا ہے. میں بھی رکھتا ہوں, تم بھی جا کے رکھو. ثبتوا الذین آمنوا, فرشتوں جاؤ تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. اب سوچنے کی بات یہ ہے رب نے فرشتوں کو یہ کیوں کہا؟ بڑی گہری بات ہے. نہ سند کا کوئی کسی کو ہم گنجائش دیں گے کہ کہے سند کمزور ہے. یہ تو قرآن ہے, اس کی سند پہ اعتراض کون کر سکے گا؟ میں پوچھتا ہوں کیا رب کو کوئی کمی تھی معاذ اللہ؟ اس نے فرشتوں کو بیچ میں کیوں داخل کیا؟ وہ تو بدر والوں کی خود بھی مدد کر سکتا. وہ چاہتا کافر گھر میں مر جاتے, وہ چاہتا کافر بدر میں پہنچتے سو جاتے. اگر جاگ گئے تھے آسام سکڑ جاتے, اگر بیٹھ گئے تھے اٹھ نہ سکتے, اگر اٹھ گئے تھے ہاتھ اٹھا نہ سکتے, ہاتھ اٹھا گئے تھے تو تلوار چلا نہ سکتے. وہ کن کہتا سب کچھ ہو جاتا. لیکن یہ کہتا فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں, انی معکم, میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا, تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. جو خود رکھ سکتا ہے وہ فرشتوں کو کیوں کہتا ہے؟ حالانکہ وہ تو کسی کی کا محتاج نہیں. خود جو رکھ سکتا ہے ثابت قدم, اپنے والی صفت فرشتوں کی کیوں بیان کی؟ ثبتوا, فرشتوں تم سارے جا کر ان کو ثابت قدم رکھو. رب بتانا چاہتا تھا بھول نکل جائے کافروں کی. وہ کافروں تمہارے بت کچھ نہ کر سکے, میرے بندوں نے بہت کچھ کر دیا. یہ رب کی توحید ہے, یہ رب کی شان ہے. فرشتوں کو بھیج کر ان سے مدد کروائی, ان سے مدد کروائی تاکہ مدد کو کوئی معیار الوہیت نہ بنائے. مدد رب کے بندے بھی کر لیتے ہیں, ایک نہیں ہزاروں مددگار ثابت کر دیے اور قرآن مجید میں. اور یہ بیچ میں رکھ کے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں, مطلب کیا تھا؟ رب تو علیم بذات الصدور ہے. پتا ہے کل وسیلے کو شرک کہنے والے بھی پیدا ہو جائیں گے تو ان کو بتایا جائے اگر بدر میں وسیلہ شرک نہیں تو لاہور میں بھی وسیلہ شرک نہیں ہے. بھائی دکھ کیا بنتا تھا فرشتوں کا بیچ میں؟ فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں, تم جاؤ آگے. وہ خدا سب کچھ کر سکتا, کون کہتا بستی الٹ جاتی. لیکن یہ واضح بھی کرنا تھا نا کہ بندوں کی شان بھی ظاہر ہو جائے کہ میں رب ہوں, میرے بندوں کی شان کیا ہے. کافروں کے بت مدد کو نہ آئے, مومنوں کے بندے مومنوں کے ساتھ, کیونکہ فرشتے عباد و مکرمون ہیں, رب کے بندے بھی مدد کو پہنچ گئے. تو خالق کائنات کا قرآن واضح کر رہا ہے. 26ویں پارے میں فرمایا میں آپ ثابت قدم رکھتا ہوں. 9ویں پارے میں بتا دیا میرے بندے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں. لفظ ایک ہے, وہ بھی ثابت قدم رکھے, یہ بھی ثابت قدم رکھے. تو شرک نہیں ہے, کیوں یہ الوہیت نہیں ہے. حقیقتاً وہ رکھتا ہے, مجازن یہ رکھتے ہیں کیونکہ تلواریں چلائیں صحابہ نے. تو رب فرماتا کیا ہے؟ فرمانے لگا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. اسی سورہ میں اگلی آیت 17ویں آیت یہ ہے. اب تلواریں سے آبا چلاتے ہیں, اللہ فرماتا فلم تقتلوہم, تم نے کافروں کو قتل نہیں کیا, ولکن اللہ قتلہم, رب نے آپ ان کو قتل کیا. تو کیا بنا؟ فرمایا لوگوں سمجھو یہ میرے ہیں. ومن نصر الا من عند اللہ, مدد بھی میری ہے. تو ان کا کام اپنی طرف سپرد کر رہا ہوں, اپنی طرف منسوب کر رہا ہوں.
इन्होंने मजाजन किया है, हकीकतन सब कुछ मैंने आप किया है। ये फलसफा कुरान मजीद बुरहान रशीद ने वाज़ेह कर दिया। अब साबित कदम रखना मुश्किल कुशाई है, हाजत रवाई है, बंदों ने फरमाई है। रब ने बयान करके इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि मेरे बंदे जो मेरी मदद का मजहर है उनको लिहाज ये समझो कि वो मेरी अजमत तौहीद की अजमत का हवाला बन गए हैं। और ये बात खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में दूसरे मकाम पर इस अंदाज में बयान कर दी है। सूरा मरियम है, आयत नंबर 75 है। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू उसको बयान करते हुए कि मुसलमानों के भी मददगार होते हैं, काफिरों के भी मददगार होते हैं, एक नहीं कई। रब्बे ज़ुल जलाल उन सबको सामने रखकर अपनी तरफ से इस बात पर इजहार फख्र भी करता है। खालिक़े कायनात ने फरमाया, सूरा मरियम है, आयत नंबर 75 है। मुशरिकीन मक्का को अभी बदर की लड़ाई नहीं हुई थी, अल्लाह ने एक उनको बात बताई थी। फरमाया हत्ता इज़ा रअू मा युअदून, फरमाया जब वो देखेंगे उस चीज को जिसका उनसे वादा किया गया है, इम्मल अज़ाब व इम्मस्साह, या अजाब दुनिया में या फिर क़यामत आ जाएगी। तो फिर फरमाया फसयअलमूना मन हुवा शर्रु मकान व अदअफु जुंदा, रब बदर में पता चलेगा कि ताकतवर मददगार किसके हैं। रब्बे ज़ुल जलाल ने बाकायदा चैलेंज किया, मन हुआ शर्रु मकान व अदअफु जुंदा, जुंद लश्कर है। इमाम सयूती और महल्ली कहते आवाना, मददगार इस जगह जुंदा। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है पता चल जाएगा बदर में कि किन के मदद करने वाली जातें ज्यादा ताकत वाली हैं। मदद करने वाली जातें जुंदा। रब्बे ज़ुल जलाल वाज़ेह कर रहा है कि मेरे फरिश्ते मदद को जाएंगे, देखोगे ए काफिरों तुम्हारे मददगार बड़े हैं या जो मैं भेज रहा हूं ये बड़े हैं। तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने सिर्फ अपनी तरफ से बंदों के मददगार बनाए नहीं, बना के फख्र भी फरमाया है। पता चलेगा उनको मैदान बदर में मन हुआ शर्रु मकान व अदअफु जुंदा। ये जुंदा का लफ्ज जो कई मददगारों पे बोला गया है, रब्बे ज़ुल जलाल ने वाज़ेह कर दिया कि मददगार होना तौहीद के मुनाफी नहीं है और ये मेयारे तौहीद नहीं है। अगर मददगार होना मेयारे तौहीद होता तो लफ्ज जमात वाला ना बोला जाता। जुंद का लफ्ज जो पूरी फौज में बोला जाता है, पूरे लश्कर के बोला जाता है, रब्बे ज़ुल जलाल ने बोलकर यह वाज़ेह किया मैं वो रब हूं जिसने हजारों करोड़ों मददगार भी पैदा फरमाए हैं। इस मकाम पर यह एक अंदाज है कुरान मजीद बुरहान रशीद का। फिर देख लीजिए खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू तीसरे पारे में इरशाद फरमाता है, रब्बे ज़ुल जलाल का फरमान है अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह वली है मोमिनीन का, क्या करता है पर उन्हें निकालता है कहां से, पर अंधेरे से नूर की तरफ, अंधेरे से नूर की तरफ। यह सूरह बकरा है, आयत नंबर 257 है। रब्बे ज़ुल जलाल ने इसमें वाज़ेह कर दिया, ये तीसरे पारे के आगाज में अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह वली है ईमान वालों का, क्या करता है पर उन्हें जुल्मत से निकाल के नूर अता फरमाता है। जुल्मत कुफर, नूर ईमान, जुल्मत अंधेरा, नूर सवेरा, जुल्मत मरद और नूर सेहत। जुल्मत से निकालना मुश्किल कुशाई भी है, हाजत रवाई भी है। और रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी शान बताई है कि जुल्मत से नूर की तरफ कौन निकालता है, जुल्मत से नूर की तरफ कौन निकालता है। अब देखो एक चिंगारी से कोई किसी को बचाए तो वो तो मददगार हो, और जो पूरे जहन्नम से बचाए वो कितना बड़ा मददगार होगा। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है जुल्मत से नूर की तरफ कौन निकालता है। ये काम मदद है, मुश्किल कुशाई है, हाजत रवाई है। अब दूसरे लोगों के लिहाज से उन्होंने जो तारीफ की है तौहीद की, उसके लिहाज से अगर ये मजाजन भी किसी में शान मानी जाएगी शिर्क बन जाएगा, क्योंकि उलूहियत है, उलूहियत मजाजन भी किसी को नहीं दी जा सकती। और खुद वो मजाजन के भी मुनकर है कि मजाजन भी कोई मददगार नहीं हो सकता। अब देखो उनके लिहाज से यह सिर्फ अगर किसी और की बयान कर दी जाएगी तो माज़अल्लाह शिर्क हो जाएगा। लेकिन हमारे अकीदे के लिहाज से इसकी दास्तान क्या है, यही लफ्ज अल्लाह ने अपने महबूबों पर भी इस्तेमाल फरमाया है। 13वां पारा खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू सूरह इब्राहीम में इरशाद फरमाता है अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। महबूब हमने आप पर किताब को नाजिल किया, क्यों, लितुखरिजा ताकि आप निकालें, ताकि आप निकालें। तो जो काम मैं करता हूं वही आप भी करें, तो ये मेरी तरफ से आर्डर है मेरे महबूब, लितुखरिजा ताकि आप निकालें। एक दो को फरमानी अन्नास करोड़ों अरबों को, कहां से, फरमाया जहां से मैं निकालता हूं, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, जुल्मत से नूर की तरफ। अब देखो
तीसरा पारा भी कुरान है और 13वां पारा भी कुरान है और पूरे कुरान पे हमारा ईमान है और यही हमारी पहचान है और यही हमारे मसलक की शान है। हमने दोनों जगह को माना और हम मान सकते हैं क्योंकि हमारे नजदीक ये मेयारे उलूहियत नहीं है मददगार होना, ये मेयारे उलूहियत नहीं है, वो मेयारे उलूहियत वाजिबुल वजूद होना है, मुस्तहिक इबादत होना है, मददगार होना मजाजल बंदों में पढ़ा जा सकता है। कुरान कहता है अल्लाह भी निकालता है, नबी अलैहिस्सलाम भी निकालते हैं, मगर शिरक नहीं हुआ। क्यों? रब खुद निकालता है, नबी अलैहिस्सलाम रब के दिए हुए ऑर्डर पे निकालते हैं, रब अपनी ताकत से निकालता है, नबी अलैहिस्सलाम रब की दी हुई तौफीक से निकालते हैं। निकालते वो भी है, निकालते ये भी है, फर्क दोनों में ये है वो खुद ये उसकी अता से, लिहाजा ये मुश्किल कुशाई है, हाजत रवाई है। कुरान मजीद ने दोनों जातों के लिहाज से बयान कर दी है। अगर शिर्क होता ये मामला हरगिज़ कुरान इसका जिक्र ना करता, ये जायज न होता। कुरान का ये मजमून बयान कर रहा है कि रब्बे जुल जलाल की तौहीद ये है कि वो मेयार उलूहियत जो है वाजिबुल वजूद होना, मुस्तहिक इबादत होना, वो किसी को नहीं दिया जा सकता। जहां तक कि मदद का मामला है, रब्बे जुल जलाल अपने बंदों को ये ताकत दे देता है कि वो बंदे बंदों के मददगार बन जाते हैं।